فرمایا کہ ایک صحابی رسول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرا صحابی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب ہم بے چین ہو جاتے ہیں، جب ہم آپ کی یاد میں گھبرا جاتے ہیں، فوراً آپ کی زیارت کے لیے گھر سے چلے آتے ہیں، آپ کا دیدار کر کے اپنے دل کو سکون پہنچا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچ رہا ہوں جب قیامت کا دن آئے گا آپ اونچے درجوں میں ہوں گے، آپ تو بلند درجوں پہ ہوں گے، اور ہمارے جیسے لوگ تو نیچے والے درجوں میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچ رہا ہوں جنت کے اندر آپ کے دیدار کے بغیر ہم کیسے رہ سکیں گے، جنت میں آپ کے دیدار کے بغیر کیسے رہنا ناممکن ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب یہ بات کہی گئی فوراً حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرا صحابی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، المرء مع من احبا، آدمی دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کہ انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ ایک صحابی رسول آ گئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرا صحابی، تو نے قیامت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے؟ فرمانے لگے اے اللہ کے حبیب، میرے پاس نہ تو اتنی نمازیں ہیں نہ تو روزے ہیں، لیکن ایک بات ہے، میرے پاس آپ کی محبت ہے، میں دل میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المرء مع من احبا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس دن نصیب ہوئی جس دن ہم نے یہ حدیث سنی کہ آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا۔ لہٰذا ہم تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت حضور علیہ السلام کی ذات سے کرتے ہیں، تو صحابہ کرام کو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ مدنی کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر تین چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلے مجھے نیک عورت پسند ہے، وہ عورت جو انسان کے نکاح کے اندر ہو وہ عورت پسند ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوشبو پسند ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ نماز پسند ہے، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مجھے پسند ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تین چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا اے ابو بکر تجھے کیا چیز پسند ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، میں ہر وقت آپ کا دیدار ہی کرتا چلا جاؤں۔ میری دنیا کے اندر پہلی یہ تمنا ہے کہ ابو بکر کی آنکھ ہو اور آپ کا چہرہ ہو اور میں آپ کا دیدار ہی کرتا رہوں۔ دوسری تمنا بتلائی، یا رسول اللہ
میری دوسری یہ تمنا ہے میری بیٹی حضرت عائشہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ نے یہ بھی تمنا پوری کر دی، پہلی بھی پوری کر دی۔ پھر فرمایا اے اللہ کے نبی میری تیسری یہ خواہش ہے کہ ابو بکر کے پاس جتنا مال ہو وہ سارا مصطفیٰ پہ قربان کرتا جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جتنا مال ہو دولت ہو آپ کا ایک اشارہ ہو اور میں آپ کی ذات اقدس پہ قربان کرتا چلا جاؤں، میری تیسری یہ خواہش ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی 3 خواہشات ہی تھیں اور تینوں کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتی ہے، حضور علیہ السلام کی طرف تینوں کا اشارہ کیا ہے۔ تو ایسا حضرت ابو بکر کے دل میں عشق رسول بھرا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ اے ابو بکر خانہ کعبہ کے پاس کافر لوگ تیرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں اور تو یہاں پھرتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گئے بیت اللہ میں، وہاں کافروں سے لڑنا شروع کر دیا اور کافروں سے کہا کہ اے کافرو کیا تم اس ہستی کو مارتے ہو جو تمہیں لا الہ الا اللہ کا تعارف کرواتا ہے، جو تمہیں اللہ سے صلح کرواتا ہے، تم اس کو مارتے ہو؟ تو جب یہ بات کہی تو ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑی فرمایا کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو فوراً کہا، جب بے ہوش ہو گئے تو بستی والے آئے، ان کے محلے والے آئے اور اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں لے گئے۔ ساری رات بے ہوشی کے عالم میں رہے۔ جب صبح کو ہوش آیا ماں تڑپ رہی ہے کہ میرے ابو بکر کا کیا حال کر دیا، سارا جسم لہو سے بھرا ہوا ہے۔ جب ہوش آتا ہے فرمایا اے ماں حضور علیہ السلام کی ذات کا کیا حال ہے؟ تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، فوراً حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو ماں نے کہا اے میرے بیٹے تو اتنا زخمی ہے، تجھے ان لوگوں نے بڑا مارا ہے، تو اپنی جان کی پرواہ کر، حضور علیہ السلام تو صحیح سلامت ہیں۔ فرمایا اے ماں جب میں حضور علیہ السلام سے ملوں گا تو میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گا۔ تو ان لوگوں کو ایسے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی اور عقیدت تھی۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اور حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر اور عمر موجود ہیں۔ مدنی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی مدنی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں کو گنتے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا اے عثمان تم مدنی کریم علیہ السلام کے قدموں کو کیوں دیکھتے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھتا جا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی میرے گھر تک جائیں گے، جتنے قدم بڑھیں گے میں مدنی علیہ السلام کے قدموں کو شمار کر رہا ہوں، جتنے قدم بڑھیں گے میں اتنے غلام خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں گا، کہ جتنے حضور علیہ السلام کے قدم میرے گھر کی طرف بنے میں اتنے غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ تو یہ تھی ان لوگوں کی عقیدت۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام جب غار میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ موجود تھے، تو حضرت اسما بنت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یہ رات کے وقت اٹھتی اور آدھی رات کو کھانا پکاتی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہاڑیوں کا سفر کر کے آدھی رات کے وقت تنہائی اور اندھیرے میں خوفناک جگہوں سے گزر کر مدنی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتی۔ کیسی وفادار بیٹی ہے جو حضور علیہ السلام کی خاطر اپنی جان کو
خوف اور خطرے میں ڈال کر بھی حضور علیہ السلام کا ساتھ دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب رات کو کھانا دے کر واپس آئی تو حضرت اسما کو ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل نے کہا کہ اے لڑکی بتا تیرا باپ اور حضور علیہ السلام کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ حضرت اسما نے کہا میں نہیں بتلاؤں گی۔ انہوں نے مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ زخمی کر دیا۔ تو حضرت اسما نے کہا میں نہیں بتلاؤں گی۔ تو آخر میں حضرت اسما نے کہا اے ابو جہل میری جان آپ کے حوالے ہے، تو مجھے مار تو سکتا ہے لیکن میں یہ کبھی نہیں بتاؤں گی کہ حضور علیہ السلام کہاں ہیں، میں یہ کبھی نہیں بتلاؤں گی۔ تو ایسا ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت اور عقیدت تھی کہ حضور علیہ السلام کی خاطر مار تو کھا لی لیکن حضور علیہ السلام کا پتہ نہیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کہاں موجود ہیں۔ فرمایا کہ ایک صحابی رسول عورت ہے، صحابیہ رسول عورت ہے، جب جنگ احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، مدنی کریم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں، سارے لوگوں میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ آج مدنی کریم علیہ السلام جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ ایک صحابیہ عورت ہیں، انہوں نے سوچا اتنی دیر میرے دل کو یقین نہیں آئے گا جتنی دیر تک